نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ألا إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، رمضان المبارک اپنے بالکل اختتام پر ہے۔ آج 28واں روزہ ہے، شاید 1 یا 2 دن زیادہ سے زیادہ اس کے باقی ہیں۔ کسی بھی عمل کے آخر میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول بھی ہے یا نہیں۔ عمل جتنا بڑا بھی ہو جائے، اگر اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے، اللہ رب العزت اسے قبول نہ فرمائے، تو اس عمل کا کیا فائدہ؟ بلکہ وہ عمل بسا اوقات انسان کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے، اور انسان کو اس کا اجر ملنے کی بجائے کسی سبب سے وہ اس کے لیے الٹا گناہ کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے کسی بھی عمل کا اختتام وہ اس دعا کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ربنا تقبل منا، کہ اللہ ہم سے اس کو قبول فرما لے۔ اندازہ کریں، ابراہیم علیہ السلام، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا گھر ہے، وقت بھی اس نے بتایا اور ہر چیز کے رہنمائی کی، لیکن اس کے باوجود جب وہ اللہ کا گھر بنا رہے تھے تو کیا دعا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے اس کو قبول کر لے۔ اس لیے رمضان المبارک کا اختتام اس دعا کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اللہ اس کو ہم سے قبول فرما لے، اور اس کو قبول کر کے ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جن کی گردنوں کو تو نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہوا ہے، جن لوگوں کو تو نے لکھ دیا ہے کہ یہ لوگ باب الریان سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، یہ لوگ وہ ہیں جن کی مغفرت کر دی گئی۔ اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں محفوظ رکھ کہ وہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں
کہ جن سے رمضان گزر جائے اور انہوں نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد نہیں کروایا۔ اس لیے اختتام دعاؤں کے ساتھ اور استغفار کے ساتھ ہونا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور خاص طور پر اس بد دعا سے بچنے کے لیے کہ جو بد دعا جبریل امین نے اللہ کے حکم سے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا، کہ دوری ہو، دفعہ دور ہو جائے وہ شخص کہ جس پہ رمضان آیا فلم یغفر لا، اس کے لیے مغفرت نہیں ہوئی۔ رمضان آیا اور اس کے لیے مغفرت نہیں ہوئی، اس نے اپنے گناہوں کو نہیں بخشوا لیا۔ تو اس لیے آخر میں دوسری دعاؤں کے ساتھ استغفار کثرت سے کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اس وجہ سے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، جس پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث کہ ایک بندہ ساری زندگی اچھے اعمال کرتا ہے لیکن آخر میں ایسا برا عمل کر جاتا ہے کہ پوری زندگی کے عمل غارت ہو جاتے ہیں اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی برے اعمال کرتے رہتے ہیں لیکن اللہ ان کو آخر پہ ایسے عمل کی توفیق نصیب فرما دیتا ہے کہ وہ اچھا عمل کرتا ہے، ساتھ ہی موت ہو جاتی ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے آخر میں استغفار کا خصوصی طور پر اہتمام کریں، جیسا کہ عمر ابن عبد العزیز وہ رمضان کے اختتام ہوتا تو اپنے تمام گورنروں کو خط لکھتے اور ان کو کہتے کہ رمضان کا اختتام صدقے کے ساتھ اور استغفار کے ساتھ کریں۔ کس چیز کے ساتھ؟ صدقے کے ساتھ اور استغفار کے ساتھ کریں۔ اور پھر انبیاء کی کچھ دعاؤں کی طرف رہنمائی کی اور فرماتے ہیں کہ قولوا کما قال ابوکم آدم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ تم اس طرح کہو جس طرح تمہارے ابا جی آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ ہم نے بہت ظلم کیا اپنے آپ پر، تو نے جس طرح ہمیں حکم دیا تھا ویسے ہم کر نہیں سکے، ہم نے بہت ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قولوا کما قال نوح، اس طرح کہو جس طرح نوح نے دعا کی تھی اللہ سے کہ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اس طرح کہو جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اس ذات سے میں یہی طمع رکھتا ہوں اور یہی توقع رکھتا ہوں کہ روز قیامت وہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ اور اس طرح کہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، کہ اے میرے رب میں تو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، اللہ مجھے تو معاف فرما دے۔ اور اس طرح کہو جس طرح یونس علیہ السلام نے کہا تھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بڑے لوگ تھے جو بڑے عمل کر کے پھر اللہ سے معافیاں مانگتے تھے، لیکن ایک ہم ہیں کہ عمل ہمارا کسی کام کا نہیں اور نہایت ناقص عمل کر کے پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بس جنت تو ہماری پکی ہے۔ اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، لیکن اپنے برے اعمال کا خوف بھی انسان کو ہر وقت ہونا چاہیے۔ اور اس لیے اختتام میں جتنے دن بقایا ہیں اللہ سے معافیاں مانگیں، اللہ سے استغفار کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اور یہی کہیں ربنا جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، کہ اللہ جیسا تو نے کہا تھا ویسے ہم کر تو نہیں سکے، بالکل نکمی سی عبادتیں، نکمے سے روزے، ہلکی ہلکی ہمارے
جو ہے صدقات و خیرات، لیکن اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے عملوں کی طرف نہیں، اپنی رحمت کی طرف دیکھ اور ہم سب کو معاف فرما دے۔ ابن الجوزی فرمایا کرتے تھے کہ عباد اللہ، جب رمضان کا اختتام ہوتا کہ ان شہر رمضان قد عزم علی الرحیل ولم یبق منہ الا القلیل، یہ ایسے ہی جیسے آج کے دن کے لیے انہوں نے کہا ہو کہ رمضان تو اب جا رہا ہے، چند دن، چند لمحے، چند گھنٹے اس کے باقی ہیں۔ فمن منکم احسن فعلیہ التمام، جس نے اچھا عمل کیا وہ اسی اچھے عمل پہ اس رمضان کے اختتام کرے۔ ومن فرط فلیختمہ بالحسنى والعمل بالختام، اور جو اس میں کمیاں کوتاہیاں کرنے کا مرتکب ہوا اس کو چاہیے کہ اب اچھے اعمال کرے اور اچھے اعمال پہ اس کا خاتمہ کرے۔ فاستغنموا منہ ما بقی من اللیال الیسیرۃ والایام، اس کے جو دن اور راتیں اور گھڑیاں اور لمحے اس کے باقی ہیں ان کو غنیمت سمجھو۔ واستودعوا عملا صالحا یشہد لکم بہ عند الملک العلام، اور اس کو ایسے اچھے اعمال کے ساتھ رخصت کرو کہ جو وہ الملک العلام، اس مالک کے پاس جو سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، ان کے پاس تمہارے یہ عمل جائیں تو اللہ کے پاس جا کے تمہاری گواہی دیں۔ وودعوہ عند فراقہ بازکیٰ تحیۃ و سلام، اور اس کو الوداع کرتے ہوئے اچھے اچھے تحفے اور اچھے اچھے اعمال کا تحفہ دے کے اس کو الوداع کرو۔ تو عزیزان گرامی، ایک تو استغفار، دعا استغفار، اس کے ساتھ اس مہینے کا اختتام کریں، اور دوسرا اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ اس مہینے کے اختتام میں رکھا ہے، اور وہ ہے صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر، یا جسے ہم فطرانہ کہتے ہیں۔ یہ اس طرح ہے کہ جس طرح کسی معزز مہمان کو رخصت کرتے ہوئے اسے آخر میں جاتے ہوئے اس کے ہاتھ میں کوئی پیارا سا تحفہ رکھ دیتے ہیں، کوئی اچھا سا گفٹ اسے دے دیا جاتا ہے، تو یہ اسی طرح صدقۃ الفطر ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہمیں خود ہی دے دیا، کہ جیسے ہوتا ہے نا کوئی شفیق اور کریم کہ اپنے گھر میں کسی بچے کو کہتا ہے اپنے دوست کو یہ گفٹ دے دو، تو یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، اللہ کی تو کوئی مثال ہی نہیں۔ اللہ نے ہمیں مال دیا اور خود ہی کہا جو تم لوگوں نے کمیاں کوتاہیاں کی ہے نا، یہ خود صدقۃ الفطر دو، یہ لو اور مجھے یہ میرے راستے میں دے دو، میں تمہاری کمیاں کوتاہیاں ساری معاف فرما دوں گا۔ یہ صدقۃ الفطر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے واجب قرار دیا ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، وہ بچہ ہے، وہ بوڑھا ہے، وہ جوان ہے، یا گھر کا کوئی لازمی ملازم ہے، جیسے پہلے غلام یا لونڈیاں تھی، یا اب کوئی گھر کا کوئی ملازم جو آپ کے گھر میں ہی ہے، جو آپ کے ساتھ ہی ہے، ان سب کی طرف سے یہ صدقۃ الفطر دیا جائے گا۔ اور یہ صدقۃ الفطر، اس کے بارے میں یہ کس کو دینا چاہیے، کس کو دینا چاہیے؟ امام نووی فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطر یہ کس کو دینا چاہیے، اس سے مراد یہ ہے کہ کس کو صدقۃ الفطر نکالنا چاہیے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس کے پاس عید کے دن کا کھانا موجود ہے اور اس سے زائد اتنی مقدار کا کھانا موجود ہے کہ وہ صدقۃ الفطر یا فطرانہ نکال سکتا ہے تو وہ نکالے۔ تو صدقۃ الفطر کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ صرف صاحب زکوٰۃ پر فرض ہے، بلکہ ہر مسلمان، کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ روزے دار سے روزے کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہوتی ہیں، جو منہ سے کوئی برے الفاظ کو نکل گئے ہوتے ہیں، یا روزہ رکھنے میں کوئی کمی بیشی اس سے ہو چکی ہوتی ہے، یا نماز پڑھنے میں یا دوسرے اچھے اعمال میں جو کمیاں بیشیاں ہوتی ہیں، فرائض کی ادائیگی میں جو کوتاہی ہوتی ہے، تو یہ صدقۃ الفطر جو ہے اس میں جو چھوٹی چھوٹی کمیاں ہوتی ہیں، یہ صدقۃ الفطر اسے صاف کر دیتا ہے۔
تو اس لیے ہر وہ شخص جو روزہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ وہ صدقۃ الفطر نکالے، کیونکہ جتنا نصاب بتایا گیا ہے یہ تقریباً ہر شخص پر فرض ہو جاتا ہے، الا یہ کہ کوئی شخص اس قدر جو ہے وہ مفلس ہو کہ اس کے پاس اس دن کے کھانے سے زائد نہ ہو یا اس دن کا کھانا ہی نہ ہو۔ اگر اس کے پاس اس دن کا کھانا ہی نہیں ہے اور وہ قرض اٹھا کے جیسے ہوتا ہے کوئی شخص اٹھا کے کھاتا ہے تو اس کو وہ ادا کیا جائے گا۔ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، اور دیا کس کو جائے گا؟ دیا کس کو جائے گا؟ سنن ابو داؤد میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وطعمۃ للمساکین، یہ مسکینوں کا کھانا ہے، یہ مسکینوں کا کھانا ہے، اس لیے اس کو صرف اور صرف مساکین کو دینا چاہیے، نہ یہ کسی مدرسے کو دینا چاہیے، نہ کسی مسجد کو دینا چاہیے، نہ کسی خیراتی ادارے کو دینا چاہیے، نہ کسی ہسپتال کو دینا چاہیے، نہ یہ کسی سڑک بنانے میں یا پانی لوگوں کو پلانے میں، یہ ان چیزوں میں نہیں دینا، یہ صرف اور صرف مسکینوں کا حق ہے کہ جو مسکین وہ کہ جس کے پاس اس دن کا کھانا بھی موجود نہیں ہے، کھاتے تو سارے ہیں لیکن ایک شخص قرض اٹھا کے کھا رہا ہے یا جس کے سر پر قرض ہے اور اگر سارا کچھ دے دیا جائے پھر بھی وہ قرض تلئی ہے، تو ایسا شخص مستحق ہے، تو ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو دینا چاہیے۔ تو یہ دینا کیا ہے، اس کا نصاب کیا ہے؟ ایک سا کھانے کا، ایک سا یہ تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے، ایک سا 2.5 کلو بنتا ہے، تو دینا کیا ہے؟ یہ دینا صرف کھانا ہے۔ کیا دینا ہے؟ صرف کھانا دینا ہے۔ آپ گندم دے دیں یا آپ گندم کا آٹا دے دیں، ایک حدیث میں جو یا چاول دے دیں جو ہم کھاتے ہیں، تو بعض لوگ اس میں بھی مبالغہ کر جاتے ہیں۔ ایک تو اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کی قیمت ادا کرنا جائز نہیں ہے، قیمت ادا کرنا جائز نہیں ہے، اس کا ہم تفصیل سے ابھی ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سا ہی دینا ہے، ایک سا کھانا جو ہے یہ تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے، اور اس کا جو کھانے میں سے جو کھانے کی قسم جو بھی عام طور پر انسان کھاتا ہے، اگر کسی علاقے میں جو کھائے جاتے ہیں تو جو دیا جائے، اگر آٹا کھایا جاتا ہے جس سے ہمارے یہاں روٹی ہے تو روٹی، چاول کھائے جاتے ہیں تو چاول دیے جائیں۔ اب اس کی قیمت نکالنے کے بارے میں عجیب و غریب لوگ ایک ہی سوال کرتے ہیں، دیکھیے جی کہ لوگوں کو کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے، کسی نے بجلی کا بل دینا ہے، کسی نے فلاں چیز خریدنی ہے، کسی نے دوائی لینی ہے، تو میرے بھائیوں اس کے لیے یہ پورا رمضان صدقات و خیرات کا گزرا ہے۔ اگر اس کو زکوٰۃ نہیں مل سکی، اگر اس کو دوسرے صدقات نہیں مل سکے تو یہ بھی اس کا حق نہیں ہے، یہ اس کا حق نہیں ہے۔ صدقات و خیرات باقی آپ کریں، دوسرے ابھی زکوٰۃ لوگوں نے ادا کی، زکوٰۃ ادا کریں اور دوسرے صدقات نکالیں۔ جو صدقۃ الفطر ہے یہ قیمت اس کی ادا کرنا جائز نہیں ہے کہ 100 روپیہ 200 روپیہ، اور بعض لوگ اس میں بھی کیا کرتے ہیں جی کہ گندم کا 100 روپیہ بن گیا، جو کے 80 روپے بن گئے، یا کھجور ہے اس کے 500 بن گئے، اجوا کھجور کے جناب 5000 روپے بن گئے۔ ایسی ٹھگنی لگائی ہوئی ہے لوگوں کو، لو جی منقے کا دے دیں جی آپ، لو جی اجوا کھجور کا دے دیں، نہ منقع نہ اجوا کھجور، نہ ہم کھاتے ہیں نہ ہم دیتے ہیں، جو ہم کھاتے ہیں وہی دینا ہے بس، یہ نہیں ہے۔ یہ بھی لوگ کہتے ہیں جی اب یہ اپنی اب حیثیت کے مطابق دیں، کہ حیثیت نہیں، جیسا جو نصاب مقرر کیا گیا وہی دینا ہے۔ اضافی طور پر کوئی بھی دینا چاہے صدقات و خیرات، اس کے لیے ممانعت کبھی بھی نہیں ہے، لیکن صدقہ فطر کے ساتھ اس کو مکس اپ نہ کریں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر کھانا ہی نکال لیتے تھے۔ جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کنا نخرج زکوٰۃ الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من عقط او صاعا من زبیب، کہتے ہیں ہم صدقۃ الفطر نکالتے یا ایک سا کھانا ہوتا تھا، یا ایک سا جو تھا، یا کھجور تھی، یا پنیر تھا، یا منقع تھا، بس اس کے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اچھا، اس کے علاوہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من ادا دقیقاً قبل منہ،
جو آٹا دے دیتا وہ بھی قبول کر لیا جاتا، ومن ادا صویقاً قبل منہ، اور جو ستو دے دیتا وہ بھی قبول ہوتا۔ تو یعنی یہ آٹا، یہ گندم، یہ جو ہی ہے، اس کو باریک پیس لیا جائے تو آٹا ہے، اگر موٹا کر کے پیسا جائے تو وہ ستو ہے۔ تو یہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کو ادا کرتا وہ قابل قبول ہوتے تھے۔ تو یہاں قیمت کا ذکر قطعاً بھی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ کہتے ہیں جی کافی زیادہ ہو جاتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کافی زیادہ ہوا تھا۔ جیسے وہ حدیث ہے کہ جس میں شیطان وہ بتا کے گیا تھا کہ اپنی چیز کی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھنا، وہ کھانا تھا ڈھیروں ڈھیر کا کھانا، اور اس کی حفاظت پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مامور تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ڈیروں کو ویسے ہی رکھا، یہ نہیں کیا کہ جی چلو جی اب کافی ہمارے پاس جو ہے یہ کھانا ہو گیا، باقی لوگ پیسے دے دیں، بلکہ اگر پیسے دینے جائز ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدل میں بتا دیتے کہ جو یہ دینا چاہے وہ یہ دے دے، جو جس کے پاس جو پیسے دینا چاہے وہ دے دے۔ جیسا کہ دیکھیں زکوٰۃ کی بات آتی ہے، ایک چھوٹا سا مسئلہ نکتہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ ایک حقہ زکوٰۃ دے۔ حقہ ایسے ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں، اونٹنی ایک ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں جس کی 3 سال عمر پوری ہو جائے اور چوتھے سال میں وہ چلے جائے۔ تو ایک شخص ہے، اس پر جو ہے وہ حقہ کی زکوٰۃ ہے کہ وہ 3 سالہ اونٹنی دے، لیکن کیا ہوتا ہے اس کے پاس 3 سالہ اونٹنی موجود نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ کیا کرے؟ وَإِنْدَهُ ابن لبون، اس کے پاس ایک 2 سالہ اونٹ ہے، 2 سالہ اونٹ ہے، 3 سال کا نہیں ہے۔ تو وہ کیا کرے؟ وہ یہ کرے کہ وہ 2 سالہ اونٹ دے دے اور اس کے ساتھ 2 بکریاں دے دے، 2 سالہ اونٹ دے دے، اس کے ساتھ 2 بکریاں دے دے، ہم اس کو قبول کرتے ہیں، یا اس کے ساتھ 20 درہم ادا کر دے۔ اب دیکھیں کہ شریعت نے چھوٹے چھوٹے مسئلے میں جہاں بھی پیسے کی گنجائش تھی وہاں ذکر کر دیا کہ 2 بکریاں دے دے ساتھ، یا 20 درہم ادا کر دے۔ تو اگر وہاں پہ گنجائش تھی تو آپ نے ذکر کر دی، جہاں گنجائش نہیں ہوتی تو وہاں ذکر جو ہے وہ نہیں دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں آگے قربانی آئے گی، تو قربانی میں کیا ہے، ہر شخص کے گھر میں قربانی ہو رہی ہے، تو گوشت ہی گوشت ہر طرف ہو جاتا ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ لوگوں کو کہیں بھی کچھ لوگ گوشت پکا لیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ گھی کا صدقہ شروع کر دیں، کچھ لوگوں کو مرچیں دے دیں، کچھ لوگ آٹا دے دیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جب قربانی کا وقت آئے گا تو قربانی ہی کی جائے گی۔ جب صدقۃ الفطر میں یہ ذکر ہے کہ صدقۃ الفطر کھانے کا دینا ہے تو کھانا ہی دیا جائے گا۔ ان چیزوں کا خصوصی طور پر اہتمام کرے اور سنت کے مطابق اپنے اس مہینے کا اختتام کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ بھائی آپ کے پاس مسجد کے ساتھ تعاون کے سلسلے میں حاضر ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ اللہ رب العزت آپ کا دیا ہوا مال قبول و منظور فرمائے۔ یہ اختتامی مہینہ ہے اور آپ لوگوں کے علم میں بھی ہے کہ اخراجات مسجد کے اور مرکز کے کافی زیادہ، تو اس کے ساتھ ساتھ جو بھائی واٹر پلانٹ میں، یہ واٹر پلانٹ کا ہم نے اندازہ کیا تقریباً 30,000 روپے مہینے کا خرچہ ہو رہا ہے۔ تو اس کو واٹر پلانٹ ہم نہ تو مدرسے سے ادا کرتے ہیں اور نہ مسجد سے، کیونکہ نہ تو زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں اور نہ مسجد کے پیسے اس میں سے ہم دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے اس کا نصاب وہ الگ ہی اس کا حساب رکھا ہوا ہے۔ جو بھائی واٹر پلانٹ میں ہم ترغیب دلاتے ہیں بھائیوں کو کہ اس میں مستقل کوئی پرچی لگوا لیں یا اس میں مستقل اپنا حصہ ڈالتے رہیں، تاکہ یہ صدقے کا بہت بڑا صدقہ جو پانی کا صدقہ ہے وہ سلسلہ چلتا رہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی رمضان المبارک کے روزے ختم ہوتے ہیں
اللہ رب العزت نے ہمیں فوراً تکبیرات بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ یہ ساری رمضان کے میں ہم نے جو آسانیاں کی ہیں تم پر، اس لیے کہ تاکہ تم گنتی مکمل کرو اور پھر اس پر اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی بڑائی اور اس کی عظمت اور اس کی شان بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہوئی ہے اور تمہیں اہل ایمان میں شمار کیا ہے۔ تو تکبیر کے مختلف صیغے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر پہلے میں 3 دفعہ بھی ہے اور 2 دفعہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس تکبیر کو مرد حضرات جہری طور پر کہیں، اونچی آواز سے کہیں، جیسے صحابہ کرام عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے ہے کہ وہ بازار میں نکلتے اور اونچی آواز سے تکبیریں کہتے، تو لوگ بھی ان کو سن کے یاد آ جاتا تو وہ بھی اونچی آواز سے تکبیریں کہتے۔ عورتیں بھی تکبیریں پڑھیں، مرد بھی پڑھیں، عورتیں بھی پڑھیں، لیکن عورتیں اپنی آواز کو زیادہ اونچی نہ کریں، مردوں تک نہ پہنچیں۔ تو یہ جو مرد حضرات وہ اونچی آواز سے، کیونکہ تکبیر تقریباً جہاں پہ آتی ہے یہ اونچی آواز سے ہی پڑھی جاتی ہے کہ اس میں اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی اور اس شان کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کی ابتدا کب ہوگی؟ تکبیرات کی ابتدا کب؟ ایک تو دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑا اہم نقطہ بیان فرمایا، الام میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، کہ تم گنتی مکمل کرو اور تکبیرات شروع کر دو۔ اور گنتی کب مکمل ہوتی ہے؟ جب رمضان المبارک کا آخری روزہ افطار ہو جاتا ہے تو گنتی مکمل ہو گئی تو تکبیرات شروع ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 29واں روزہ جب ختم ہو تو انتظار کیا جائے کہ چاند کے نکلنے کا اعلان کا، اگر تو اعلان ہو جائے، پتہ چل جائے کہ چاند طلوع ہو چکا ہے، صبح عید ہے، تو اسی وقت شروع کر دیں، ورنہ 30واں روزہ ختم ہو افطاری کریں 30ویں روزے کی اور اس کے بعد تکبیرات شروع کر دیں۔ اور یہ جو تکبیرات ہیں یہ صبح تک جو ہے عیدگاہ میں آتے ہوئے بھی پڑھیں، رستوں میں اونچی آواز سے پڑھیں، لوگوں کو سنائیں، خود بھی پڑھیں، لوگوں کو بھی پڑھنے کی اس کی ترغیب دیں۔ اور یہ بہت سارے صحابہ سے یہ منقول ہے اور تابعین سے منقول ہے کہ وہ اس طرح بلند آواز سے بازاروں میں تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد عید کا معاملہ آ جاتا ہے، اور عید میں جو عید پڑھنے کے لیے آنا، اس کی جو سنتیں، ایک تو غسل کر کے آنا چاہیے، دوسرا نئے کپڑے اگر کسی کو میسر ہوں تو وہ پہن لے۔ ویسے یہ جو سنت ہے نا نئے کپڑوں کی، کسی کوئی اور کام کرے نہ کرے، نئے کپڑوں والی سنت وہ ضرور اپناتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے پورے مہینہ ایک روزہ نہیں رکھا ہوتا نا، عید کے دن نئے کپڑے سارے ضرور پہنتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن یہ عید انہی کے کی ہے جنہوں نے روزے رکھے ہوتے ہیں، تو اس لیے اگر کسی کو اللہ توفیق دے تو عید کے دن نیا کپڑا پہن لے، اگر نہیں تو عید کے لیے ایک خاص جوڑا جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا ہوتا تھا عید کے لیے، تو عید اور جمعہ میں آپ اس کو پہنتے تھے تو اس کو پہنا جائے۔ گھر سے کوشش کی جائے کہ طاق کھجوریں، جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے 1 3 5 7 ان کھجوروں کو اپنی شوگر کے ساتھ ساتھ مینیج کریں، شوگر کے مریض ہیں وہ بھی ساتھ خیال کریں، تو جیسے بھی باقی لوگ جیسے کھا لیں ان کی مرضی ہے، تو یہ طاق کھجوریں ان کو کھا کے آپ گھر سے آنا یہ سنت ہے۔ پیدل کوشش کی جائے آیا جائے، پیدل آنا سنت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری ہونے کے باوجود پیدل آئے تھے اور یہ بھی سنت بھی ہے۔ تو اس کے بعد جب واپس جانا ہے تو رستہ بدلا جائے، جس رستے سے آئے ہیں دوسرے رستے سے واپس جایا جائے، اور عید کے دن غرباء، مساکین، ان لوگوں کا خیال رکھا جائے۔ عید کا دن اس کو ایک خوشی کا عید دن رکھنا چاہیے، لیکن ہماری قوم کی عجیب و غریب فطرت ہے، بس ہماری اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہم عید کے لیے
کئی راتیں جاگتے ہیں اور عید کا دن سو کے گزارتے ہیں. یہ ہماری حالت ہے، نئے کپڑے پہن کے سو جاتے ہیں. بہرحال عید کا دن خوشی کا دن ہے، خوشی کے ساتھ منانا چاہیے. اہل و عیال پر وسعت کرنی چاہیے، کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. غرباء اور مساکین پر بھی لوگوں کو کھانے کھلائیں، لوگ خود بھی خوشی منائیں، خوشیوں میں لوگوں کو بھی شریک کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو خوشیاں نصیب فرمائے اور اس رمضان کا اختتام اس کے طرح ہو کہ اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے. خوشیوں کے ساتھ سارے مسلمانوں کی اللہ جھولیاں بھر دے. اللہ سب کو خوشیاں نصیب فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ رب العزت سب بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ جیسے روزے رکھے، جیسا قیام کیا، جیسے بھی قرآن کی تلاوت کی، جیسے صدقات و خیرات کیے، اللہ اپنی بارگاہ میں ان سب کو قبول و منظور فرما. ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما. اللہ ہمارا رمضان اس حالت میں گزرے، ہمارا رمضان گزرے تو ہمارا نام جنتیوں کی لسٹ میں لکھ چکا ہو. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما. اللہم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وامہاتنا واساتذتنا من النار. اللہ ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب کو معاف فرما. اور ہمارے جو بہن بھائی اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے والدین بزرگ چھوٹے بڑے، اللہ سب کو معاف فرما دے. یا اللہ ان کے درجات بلند فرما دے، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی حسنات کو قبول و منظور فرما. اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جس طرح یہاں پہ جمع ہے اللہ اسی طرح ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما دینا. یا اللہ اس وبا نے، یہ جو کرونا کی وبا آئی ہے، اس نے ملکی اور غیر ملکی پوری دنیا کی معیشتوں کو توڑ کے رکھ دیا، لوگوں کو پریشان کر کے رکھ دیا. اللہ ہم سب تیرے عاجز بندے ہیں، تیرے لشکروں کے سامنے